بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی آتش-e-Zar، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہاں بیٹا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، انوار علی نے کہا۔ بس 2-4 ضروری باتیں طے کرنا باقی ہیں۔ آپ حکم کریں، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، عارف پرجوش لہجے میں بولا۔ انوار علی نے کہا، یہ تمہاری سعادت مندی ہے، مجھے تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی ہے بیٹے۔ مجھے امید ہے اب میں تم سے جو باتیں کرنے والا ہوں تم ان سے بھی اتفاق کرو گے۔ عارف محمود باادب باملاحظہ ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ انوار علی چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، یہ تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں کہ شادی کے بعد تم ہمارے ساتھ اسی بنگلے میں رہو گے۔ میں اور کتنے دن جو لوں گا، میرے بعد یہ سب کچھ تم دونوں کا ہی ہے۔ غزالہ ایک عرصے سے میرے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہے، اب تم بھی پوری طرح اس کا ساتھ دو گے کیونکہ تم دونوں زندگی کے ساتھی بننے جا رہے ہو۔ میں آپ کی ہر ہدایت پر عمل کروں گا انکل، انوار علی نے کہا۔ تم اب تک یہ تو جان ہی چکے ہوگے کہ یہ بنگلہ اور گارمنٹ فیکٹری غزالہ کے نام ہے، بس میں نے ایک چھوٹی سی بات ابھی تک تم سے پوشیدہ رکھی ہے، میرا خیال ہے اب اس مسئلے پر بھی بات کر ہی لی جائے۔ عارف محمود چکنا ہو گیا، اضطراری لہجے میں بولا، آپ کس مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں انکل؟ انوار علی نے پوچھا۔ کیا تم نے کبھی غزالہ کو دیکھا ہے؟ عارف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آج میں پہلی مرتبہ آپ کے گھر آیا ہوں، غزالہ کو تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انوار علی کچھ سوچنے لگا۔ عارف محمود کو انوار کا انداز کسی شک میں ڈال رہا تھا۔ جب چند لمحے انوار علی خاموش رہا تو اس نے تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، انکل آپ کسی مسئلے کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے تھے؟ انوار علی نے نگاہ اٹھا کر عارف محمود کو دیکھا اور نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں بولا، بیٹا جو بات بعد میں کھلنا ہے اس کا ذکر پہلے ہی کر لینا مناسب ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ عارف محمود کی تشویش فزوں تر ہو گئی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد انوار علی نے بتایا، بات دراصل یہ ہے عارف کہ غزالہ میں ایک چھوٹا سا جسمانی نقص ہے، ویسے وہ کوئی خطرناک نقص نہیں۔ آج کل امریکہ اور برطانیہ وغیرہ میں میڈیکل کے مختلف شعبوں میں بہت ایڈوانس کام ہو رہا ہے، تم اگر اسے علاج کے لیے بیرون ملک لے جاؤ تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، اس طرح تم لوگوں کی تفریح بھی ہو جائے گی۔ میں نکارہ آدمی اس سلسلے میں کوئی سرگرمی دکھا نہیں سکتا۔ ہاں البتہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ غزالہ کے علاج کے تمام اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ عارف اس گفتگو میں طول سے کوفت محسوس کر رہا تھا۔ انوار علی کی بات ختم ہوئی تو اس نے جلدی سے کہا، آپ غزالہ کے کون سے جسمانی نقص کے بارے میں بات کر رہے ہیں انکل؟ اس سوال کے جواب میں انوار علی نے اپنے ہونے والے داماد کو غزالہ کی آنکھوں کے نقص کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ عارف محمود پوری توجہ سے اپنے ہونے والے سسر کی بات سنتا رہا اور آخر میں نہایت ہی جذباتی لہجے میں بولا، انکل یہ کون سی خاص بات ہے؟ میں تو اسے کوئی جسمانی عیب نہیں سمجھتا۔ غزالہ کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سب تو قدرت کی طرف سے ہے۔ میرے خیال میں اس نقص کے علاج کے لیے امریکہ یا انگلینڈ جانے کی ضرورت نہیں، مجھے ہر حال میں غزالہ سے شادی کرنا منظور ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، انوار علی نے فرط جذبات سے کہا، ورنہ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر تمہیں گلے سے لگا لوں۔ تم ایک عظیم انسان ہو عارف محمود۔ عارف نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، انکل آپ مجھے خواہ شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں کہاں عظیم ہوں، عظیم تو آپ ہیں جو مجھے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور جہاں تک گلے لگنے یا لگانے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود آپ کے گلے لگ جاتا ہوں۔ پھر عارف محمود نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے الفاظ کو عمل کا لباس پہنا دیا، تم واقعی میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر رہے ہو عارف۔ انوار علی اسے بھینچتے ہوئے بولا، بس آج سے تم میرے بیٹے ہو، میں نے غزالہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ پھر آئندہ ماہ عارف محمود گھر داماد کی صورت میں انوار علی کے بنگلے میں منتقل ہو چکا تھا۔ انوار علی اپنی جگہ بے پناہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی ایک ٹھیک ٹھاک ٹھکانے سے لگ گئی۔ دوسری جانب عارف محمود کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کے دل میں مسرت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس کی تو بیٹھے بٹھائے لاٹری کھل گئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ عارف محمود انتہائی مہذب اور شائستہ داماد ہونے کے ساتھ ساتھ
ذمہ دار شوہر بھی ثابت ہوا، مگر پھر رفتہ رفتہ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اب وہ پہلے والا عارف نہیں رہا تھا۔ انوار علی حالات کی بدلتی ہوئی صورت سے بخوبی آگاہ تھا۔ ایک روز اس نے اپنی بیٹی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت عارف محمود حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر تھا اور گھر میں انوار علی اور غزالہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ غزالہ، آج کل تمہارے ساتھ عارف کا رویہ کیسا ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک ہی ہے ابو، غزالہ نے مبہم سے لہجے میں جواب دیا۔ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ میں بھلا آپ سے کیا چھپا سکتی ہوں؟ وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ انوار علی نے کہا، غزالہ، میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم کچھ بجھی بجھی سی رہنے لگی ہو۔ اگر تمہاری یہ حالت عارف کی وجہ سے ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے خود اس سلسلے میں بات کروں گا۔ غزالہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، چھوڑیں ابو، آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے، کوئی اور بات کریں، سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا بیٹی۔ انوار علی نے غزالہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے خود محسوس کیا ہے کہ عارف کے تیور ہرگز نئے دن کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ اگر تمہارے علم میں کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ ابتدائی سٹیج پر ہر مرض کا علاج بہت سہل ہوتا ہے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں رہتا۔ کسی بھی خطرناک مرض یا برائی کو یا تو شروع ہی میں ختم کیا جا سکتا ہے یا پھر کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ابو، ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، غزالہ نے کہا۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ عارف جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میں ہر حال میں اس کے ساتھ گزارا کروں گی۔ انوار علی نے اپنے الفاظ میں زور بھرتے ہوئے کہا، یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں بیٹی، عارف کیا ہے اور کیسا ہے۔ یہ بات تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اب ویسا نہیں رہا جیسا شروع میں نظر آتا تھا۔ غزالہ نے خاموشی اختیار کرنے پر اکتفا کیا۔ انوار علی پدرانہ محبت سے اسے ٹٹولنے لگا۔ بالآخر وہ پھٹ پڑی۔ اس نے عارف کا سارا کچا چٹھا کھول کر باپ کو سنا دیا۔ انوار علی صورتحال کو جان کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ایک معذور باپ بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں جان کر تشویش میں ہی مبتلا ہو سکتا تھا۔ غزالہ نے انوار علی کو بتایا تھا کہ عارف محمود انتہائی لالچی اور خود غرض انسان واقع ہوا تھا۔ اس کی نظر گارمنٹ فیکٹری اور 2 منزلہ بنگلے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح انہیں ہتھیا لینا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس نے اس سلسلے میں کھل کر کوئی بات نہیں کی تھی، تاہم اس کے روزمرہ کے رویے سے غزالہ نے یہ بات بخوبی جانچ لی تھی۔ وہ عارف کے آئندہ کے عزائم سے آگاہ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اس طرح پلاننگ کر رہا تھا کہ غزالہ کے نام کی جائیداد کسی طور اس کی ہو جائے۔ اگرچہ یہ غزالہ کی مرضی کے بغیر ناممکن تھا، تاہم وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہ گاہے بگاہے غزالہ سے چھوٹی بڑی رقمیں بھی لیتا رہتا تھا۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ غزالہ سے رقم نکلواتا رہتا تھا۔ اگر کبھی وہ اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کرتی تھی یا کسی طریقے سے اسے ٹالنا چاہتی تھی تو وہ پہلے ناراض ہوتا تھا، پھر جھگڑے پر اتر آتا تھا۔ 1-2 مرتبہ وہ غزالہ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا۔ غزالہ نے اپنی ازدواجی زندگی کے مد و جزر سے باپ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ انوار علی اگر آج خود ہی اس سے بات نہ کرتا تو ممکن تھا وہ خاموش ہی رہتی۔ جب تک بات صرف اندازوں تک محدود تھی تو انوار علی کی تشویش اتنی شدید نہیں تھی۔ اب غزالہ کی زبانی اس کے تمام اندیشے اور خدشے سچے ثابت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک سوال نے سر اٹھایا، کیا عارف محمود سے نجات حاصل کر لی جائے؟ یہ سوال جتنا خطرناک تھا بظاہر اتنا ہی ناقابل عمل بھی تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ عارف آسانی سے ان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پھر انوار علی کو غزالہ کا خیال بھی آتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس کی کہیں شادی ہوئی تھی۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ انوار علی کے لیے یہ سوال کہیں زیادہ بھیانک اور خوفناک تھا۔ وہ کسی بھی صورت بیٹی کا گھر اجڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سرے دست یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح عارف محمود کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، غزالہ تم ایک کام کرو۔ جی ابو، کہیے، وہ فرما برداری سے بولی۔ انوار علی نے کہا، تم رقم کے معاملے میں اپنا ہاتھ ذرا کھینچ رکھو۔ عارف کا کوئی بھی بڑا مطالبہ پورا نہ کرو، اور اگر وہ 3-5 کرے تو اس سے کہہ دو کہ گارمنٹ فیکٹری کے مالی امور ابو نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ کیا رویہ اپناتا ہے۔ مجھے تو امید نہیں وہ کوئی مثبت رویہ اختیار کرے، غزالہ مایوسی سے بولی۔ انوار علی نے کہا، سب پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے۔ اگر عارف اپنی لالچی فطرت کا مظاہرہ نہ کرتا اور تمہارے ساتھ مخلص رہتا تو یہ جائیداد اور کاروبار اسی کا تھا۔ ظاہر ہے جو چیز تمہاری ہے وہ اس کی بھی ہے، مگر اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔
وہ تمہاری دولت اور جائیداد کو مختلف ہتھ کنڈوں سے ہتھیانا چاہتا ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ تم سے مخلص نہیں، اور یہی سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے۔ اب اس کی نیت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اگر اس کے رویے میں خلوص اور نیت میں سچائی ہوتی تو وہ تمہارا دل جیتنے کی کوشش کرتا۔ اس کے برعکس وہ تمہاری دولت اور جائیداد جیتنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، گویا اس نے یہ شادی دولت کے لالچ میں کی تھی۔ ایسا ناقابل اعتبار شخص کسی بھی موقع پر دھوکہ دے سکتا ہے۔ غزالہ نے زخمی لہجے میں کہا، ابو میرے ساتھ مسئلہ بھی تو ایسا ہے نا کہ یا تو کوئی کسی بڑے فائدے کے لیے مجھے اپناتا یا اس میں بھی کوئی عیب ہوتا۔ بیٹی کی بات پر باپ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، بیٹی میں نے تو ہر مرحلے پر تمہارا بھلا سوچا ہے، تمہارا مستقبل سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا عارف بعد میں ایسا ثابت ہوگا، حالانکہ ابتدا میں وہ اپنی گفتگو اور رویے سے انتہائی مہذب اور نستعلیق دکھائی دیتا تھا۔ غزالہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پوائنٹ آف ویو مختلف ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم از خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ عارف کا ہو جائے، وہ بھی یہی چاہتا ہے، مگر ہمارے پوائنٹ آف ویو میں فرق ہے۔ اگر وہ بدستور اخلاص اور محبت کا رویہ اختیار کیے رکھتا تو میں اس کا ہر جائز ناجائز مطالبہ مان لیتی، لیکن اس کی لالچی اور مطلبی فطرت کی کلئی کھلنے کے بعد میں اس کو ایک پیسہ دینے کی روادار نہیں ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے نہایت ہی سنجیدہ الفاظ میں کہا، ابو ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ ہاں ہاں بیٹی کہو، میں بھلا تمہاری بات کا برا کیسے مان سکتا ہوں؟ غزالہ نے کہا، میں اپنے تئیں عارف کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ اگر مجھے اس مقصد میں ناکامیابی ہوئی تو پھر یہ رشتہ ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ میں گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ جن عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے یا جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی تو زندہ رہتی ہیں۔ آپ کا خیال تھا کہ شادی ایک تجربہ ہے، سو میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ اس تجربے کے بہترین نتائج حاصل کرنے کی میں پوری کوشش کروں گی۔ اگر تجربہ ناکامیاب رہا تو میں اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ابو۔ تمہارے لیے اگر میں فکر مند نہیں ہوں گا تو پھر اور کون ہوگا غزالہ؟ میں آپ کے جذبات کو بخوبی محسوس کر سکتی ہوں۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات معلوم ہے، وہ تیقن سے بولی، مگر میں کسی بھی صورت آپ کی جان لینے کا تصور نہیں کر سکتی ابو۔ آپ نے تو اپنی دانست میں میرے لیے جو بھی کیا تھا اچھا ہی کیا تھا۔ اب یہ میرا مقصوم کہ عارف لالچی اور کم ظرف ثابت ہو رہا ہے۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ انوار علی نے سوالیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات کا تعلق اس کی فطرت سے ہوتا ہے۔ پاکیزہ فطرت افراد کی سوچ، کمینہ فطرت لوگوں سے قطعی مختلف ہوتی ہے۔ دونوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کسی کی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن میں پھر بھی عارف میں مثبت تبدیلی لانے کی اپنی سی کوشش ضرور کروں گی تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکوں۔ حالانکہ میں بخوبی جانتی ہوں وہ کس کماش کا انسان ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ سچی اور حقیقی خوشی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، اور شاید ہم نے ایک ایسی ہی کوشش کی ہے۔ غزالہ کے لہجے میں اداسی بھر گئی۔ انوار علی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹی تم اس وقت بہت جذباتی ہو رہی ہو۔ ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ غزالہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، ابو انسان جذبات کا مجموعہ ہے۔ جس شخص کے اندر جذبات نہ ہوں وہ انسان نہیں، پتھر ہے۔ اگر میں جذباتی ہو رہی ہوں تو یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں عارف کو ہینڈل کر لوں گی۔ اللہ کرے تمہیں تمہارے مقصد میں کامیابی حاصل ہو، اگرچہ اس کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں ابو، غزالہ مایوسی سے بولی۔ بس تم ایک بات کا خیال رکھنا، انوار علی نے کہا، عارف کو کوئی بڑی رقم نہ دے دینا، اور جائیداد و کاروبار کے قانونی کاغذات کو کسی محفوظ مقام پر رکھنا۔ یہ پاکستان ہے بیٹی، تم تو جانتی ہی ہو یہاں غیر قانونی کام زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی ایک ہی جائیداد کے دو مختلف اور بالکل اصلی کاغذات بھی دیکھے ہیں۔ ایک ہی پلاٹ یا فلیٹ کئی بار بک جاتا ہے اور بیک وقت اس کے ایک سے زیادہ دعوے دار موجود ہوتے ہیں۔ کالی بھیڑیں ہر محکمے میں موجود ہیں جن کی ملی بھگت سے ہر ناممکن اور غیر قانونی کام ممکن اور قانونی ہو جاتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں ابو، غزالہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں نے تمام قانونی دستاویزات کو محفوظ مقام پر رکھ چھوڑا ہے۔ عارف محمود کو ان کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ میں اس ضمن میں اسی وقت سے محتاط ہوں جب سے عارف کی نیت پر مجھ پر عیاں ہوئی ہے۔
چند روز بعد غزالہ نے انوار علی کو بتایا، ابو، عارف نے 1,00,000 روپے مانگے ہیں۔ 1,00,000 روپے؟ انوار علی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بھائی، یہ تو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ ہاں ہے تو، غزالہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ یہ رقم مجھ سے ادھار مانگ رہا ہے۔ ادھار؟ مگر کس کے لیے؟ کس لیے یہ اس نے نہیں بتایا، غزالہ نے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ 1 ماہ بعد وہ یہ رقم مجھے لوٹا دے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، انوار علی نے خیال ظاہر کیا۔ مجھے بھی نہیں لگتا، غزالہ بولی۔ آج تک اس نے جو بھی چھوٹی بڑی رقم مجھ سے لی ہے وہ کبھی واپس نہیں کی۔ انوار علی سوچ میں ڈوب گیا، پھر غزالہ سے سوال کیا، اب تم اس معاملے میں کیا کرو گی؟ آپ جو کہیں گے وہی کروں گی ابو۔ میں رقم دینے کا مشورہ تو ہرگز نہیں دے سکتا۔ پھر کیا کروں؟ تم اسے ہیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کرو، انوار علی نے تجویز پیش کی۔ پھر پوچھا، تم نے اسے یہ تو بتا دیا ہے نا کہ گارمنٹ فیکٹری کا حساب کتاب اب میرے ہاتھ میں ہے؟ غزالہ نے کہا، جی ابو، میں نے اسے ساری صورتحال بتا دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ سے 1 پیسہ بھی نہیں مانگے گا، میں ہی آپ سے رقم لے کر اسے دوں۔ میں نے محسوس کیا ہے وہ آج کل آپ سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا۔ تم نے بالکل ٹھیک محسوس کیا ہے بیٹی، انوار علی نے دکھی لہجے میں کہا۔ جب سے میں بنگلے کی بالائی منزل پر شفٹ ہوا ہوں اس نے مجھ سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب تک زیریں منزل پر تھا الیک سلیک ہو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے خفا خفا رہتا ہے، غزالہ نے کہا۔ انوار علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، تم اسے رقم فراہم کرنے سے صاف انکار کر دو۔ اس سے کہو کہ جو بھی بات کرنا ہے مجھ سے کرے، مالی امور اب مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہیں۔ ٹھیک ہے ابو، میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گی، غزالہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھیں تھیلے سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ آئندہ رات عارف محمود نے غزالہ سے رقم کا مطالبہ کیا تو اس سے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے جواب دیا گیا۔ وہ غزالہ کا جواب سن کر بھنا گیا اور ان میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ جھگڑا اتنا بڑھا کہ عارف نے واضح طور پر کہہ دیا، میں سب سمجھ گیا ہوں، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، ورنہ 1,00,000 روپے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ تم مجھے رقم دینا ہی نہیں چاہتی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ میں ہی بے وقوف تھا جو تم سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لی تھیں۔ میں تو اس گھڑی کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے… عارف نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ غزالہ بھی اس وقت غصے میں تھی۔ اس کے جملے کو مکمل کرتے ہوئے بولی، تم یقیناً یہی کہنا چاہتے ہو تم اس گھڑی کو پچھتا رہے ہو جب تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر چکے تھے، ہے نا یہی بات؟ تم خواہ مخواہ بات کو غلط رنگ دے رہی ہو۔ پھر صحیح رنگ کیا ہے؟ تم ہی بتا دو، غزالہ نے تپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عارف محمود نے کہا، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم سے 1 پائی نہیں لوں گا۔ تم نے مجھے باور کروا دیا ہے کہ جو کچھ تمہارا ہے اس پر مجھے کوئی حق نہیں۔ آئندہ ہمارے درمیان رقم کی لین دین کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر آج تم نے بہت گھٹیا بات کی ہے غزالہ، وہ نفرت سے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے بولا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے بارے میں اس انداز سے سوچتی ہو۔ اگر تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے یا میں تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہوں تو صاف صاف بتا دو، میں خاموشی سے کہیں چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ تم مجھے فریبی، دھوکے باز اور لالچی سمجھتی ہو، اس لیے اپنی بہت سی باتیں مجھ سے چھپا کر رکھتی ہو۔ اگر تمہاری خوشی یہی ہے تو میں تمہاری جاں بخشی کرنے کو تیار ہوں۔ غزالہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ عارف نے اچانک ایک عجیب پینترا بدلا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ بالآخر اس نے پوچھ لیا، میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں اور تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اس بات کو فی الحال رہنے دو، بس اتنا بتا دو کہ میں تم سے کون سی باتیں چھپا کر رکھتی ہوں۔ تم نے ابھی کچھ اسی قسم کی بات کی ہے نا؟ یہ موضوع خاصا طویل اور تکلیف دہ ہے، عارف نے کہا۔ اب ایسی باتوں کے ذکر سے کیا فائدہ؟ تم مجھ پر مکمل بے اعتمادی کا اظہار کر چکی ہو۔ پھر بھی پتہ تو چلے، غزالہ نے اصرار کیا۔ وہ بولا، اگر تم ضد کر رہی ہو تو میں صرف ایک بات کا ذکر کروں گا، تمہارے لیے ایک مثال ہی کافی ہوگی۔ تم نے بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کے ڈاکومنٹس مجھ سے چھپا کر کہیں اور رکھے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہوتا تو وہ تم مجھے ضرور دکھاتی۔ ڈاکومنٹس کا ذکر کرتے ہوئے عارف کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک نمودار ہوئی تھی۔ غزالہ نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس وقت وہ بڑی حریصانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان پہلے ہی بہت تلخی پیدا ہو چکی تھی۔ غزالہ نے بات کو مزید بڑھانے کے بجائے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب کافی دیر تک اس نے کوئی بات نہیں کی تو عارف نے کہا، غزالہ، اگرچہ تم نے مجھے ڈاکومنٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر ان کے بارے میں معلوم کرنا میرے لیے چندہ مشکل نہیں۔ وہ تو مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ میں چٹکی بجاتے میں ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔
عارف کی اس بات نے غزالہ کے کان کھڑے کر دیے۔ وہ مصلحت آمیز لہجے میں بولی، تم خواہ مخواہ بدگمانی کا شکار ہو رہے ہو۔ میں نے کسی خاص وجہ سے تم سے ڈاکومنٹس نہیں چھپا رکھے۔ اگر تم یقین نہیں کر رہے تو میں چند روز میں تمہیں وہ کاغذات دکھا دوں گی، شاید پھر تمہیں مجھ پر اعتبار آ جائے۔ ان کے درمیان اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ ازاں بعد غزالہ نے انوار علی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انوار علی نے بیٹی کو ہدایت کی کہ وہ عارف کو ڈاکومنٹس کی ہوا بھی نہ لگنے دے اور اس پر خاص نظر رکھے۔ غزالہ نے کہا، ابو وہ ڈاکومنٹس میں نے اسی بنگلے میں ایک محفوظ مقام پر رکھ چھوڑے ہیں، مگر عارف کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اس پر کڑی نگاہ رکھو۔ انوار علی نے کہا، انشاءاللہ میں جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی حل سوچتا ہوں۔ والد کی ہدایت کے مطابق غزالہ اپنے شوہر کی کڑی نگرانی کرتی رہی اور انوار علی اپنے وعدے کے مطابق اس مسئلے کا حل سوچنے میں مصروف ہی تھا کہ وہ اندوہناک واقعہ پیش آ گیا۔ پولیس کے مطابق وہ ڈکیتی کی ایک واردات تھی جس میں ڈاکو زیورات اور نقدی لوٹنے کے ساتھ مزاحمت پر غزالہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار گئے تھے۔ وقوعہ دسمبر کے مہینے میں پیش آیا جب موسم میں اچھی خاصی خنکی در آئی تھی۔ اب اس واقعے کو کم و بیش 6 ماہ گزر چکے تھے۔ انوار علی کی داستان ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، انوار صاحب آپ کی بیٹی کی موت کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کے مطابق غزالہ کی موت کا ذمہ دار آپ کا داماد عارف محمود ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو اس کی طرف سے بہت خطرہ بھی ہے۔ میں کہاں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، وہ کمبخت میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ انوار علی نے کہا، غزالہ کی موت کے بعد بنگلہ اور گارمنٹ فیکٹری اس کے پاس جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں ایک معذور شخص ہوں، اس پر دل کا مریض بھی ہوں، آپ ہی بتائیں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، کیا بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کے ڈاکومنٹس عارف کے ہتھے چڑھ گئے ہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے، انوار علی نے بتایا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کل وہ کسی جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے، ممکن ہے ڈاکومنٹس کی تبدیلی کے مراحل سے گزر رہا ہو۔ آپ نے یہ تمام باتیں پولیس والوں کو بتائی تھیں؟ سب کچھ بتایا تھا جناب، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، مگر ان کا کہنا یہی ہے کہ غزالہ ڈکیتی کی واردات میں جان سے گئی ہے اور یہ کہ عارف محمود ایک شریف آدمی ہے۔ میں خواہ مخواہ اس پر شک کا اظہار کر رہا ہوں، وہ مجھے قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ پولیس والوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد ڈاکوؤں کو ڈھونڈ نکالیں گے اور پولیس کی تلاش گزشتہ 6 ماہ سے جاری ہے۔ جی ہاں، ان کے مطابق وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں ہنکاری بھری۔ انوار علی نے کہا، بیگ صاحب پولیس والے کچھ زیادہ ہی عارف کی طرفداری کرتے ہیں، مجھے تو شک ہے اس نے ان کی مٹھی ضرور گرم کی ہوگی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ عارف کا تعلق پریس سے ہے، پولیس والے صرف پریس والوں اور وکیلوں سے سیدھے منہ بات کرتے ہیں، شاید اس لیے بھی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، واقعی آپ بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ اپنی بیٹی کے مبینہ قاتل کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنے وجود میں صبح و شام قتل ہوتے ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ ہی میرے اس مسئلے کو حل کریں۔ مسئلہ مجھ تک آ گیا ہے تو میں اسے حل کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا، لیکن اس سلسلے میں آپ کو بہت صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں آپ کی ہدایات پر پورا عمل کروں گا بیگ صاحب۔ میں نے پوچھا، بظاہر عارف کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ آج کل بہت اچھے رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے، انوار علی نے بتایا، مگر مجھے لگتا ہے اس کے اچھے برتاؤ کے پیچھے کوئی سازش پنپ رہی ہے۔ میں نے کہا، اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ساری صورتحال آپ کو بتا دی ہے، اس نے کہا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے آپ ہی کو کرنا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، وقوعہ کی رات آپ کہاں تھے؟ میں بنگلے پر ہی تھا، میرا مطلب ہے بنگلے کی بالائی منزل پر رہ رہا تھا، انوار علی نے بتایا۔ حالانکہ میرے جیسے اپاہج شخص کو نچلی منزل پر رہنا چاہیے، مگر یہ عارف ہی کی تجویز تھی کہ میرے لیے بالائی منزل زیادہ موزوں رہے گی۔ اس کا موقف تھا کہ اوپر والی منزل سے میں ارد گرد کا نظارہ دیکھ سکوں گا، جس سے میرا دل لگا رہے گا۔ میں اسی کی ایما پر بالائی منزل پر شفٹ ہوا تھا، وقوعہ کی رات بھی میں اوپری منزل پر ہی تھا۔ میں نے پوچھا، آپ بنگلے کی بالائی منزل پر موجود تھے؟ زیریں منزل پر ڈکیتی ہوئی اور ڈاکو جاتے ہوئے آپ کی بیٹی کو بھی موت کے گھاٹ اتار گئے، کیا آپ کو اس واقعے کی ذرا بھی خبر نہ ہوئی؟ آپ کہیں گے کہ میں کیسی عجیب بات کر رہا ہوں، انوار علی نے کہا، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں اس رات بے خبر سوتا رہا۔ موسم اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا، میں خاصی گہری نیند سویا تھا۔ مجھے تو اس سانحے کا اس وقت پتہ چلا جب عارف محمود نے مجھے بتایا،
اس کے بیان کے مطابق وہ صبح جب 3 بجے گھر واپس آیا تو یہ اندوہناک واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے کہا، عارف نے بڑی افراتفری کے انداز میں مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ اس وقت تو میں نے یہ خیال نہیں کیا، تاہم بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس کی وہ پریشانی مصنوعی تھی۔ انوار علی سے مزید آدھا گھنٹہ بات ہوتی رہی۔ میں نے واضح طور پر اسے بتایا کہ میں وہ کیس لینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس سلسلے میں کچھ بھاگ دوڑ اسے بھی کرنا ہوگی۔ وہ ایک معذور شخص تھا، کسی قسم کی عملی کوششوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بھاگ دوڑ سے میری مراد یہ تھی کہ مجھے جس قسم کی معلومات درکار ہوں وہ کسی بھی طریقے سے مجھے فراہم کرنے کا انتظام کرے۔ اس سلسلے میں اس کے ساتھ آئے ہوئے پڑوسی عبد القادر نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ بیگ صاحب، آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہو مجھے بتائیں، عبد القادر نے تعاون آمیز انداز میں کہا۔ میں ہر قسم کی فٹیگ کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا، میں نے کہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کام میں آپ کا بہت سا وقت برباد ہوگا۔ آپ کو میرے بتائے ہوئے افراد سے ملنا ہوگا، ان میں سے کچھ کو میرے پاس لانا ہوگا۔ عارف محمود کے خلاف مقدمہ دائر کرنے سے پہلے ہمیں بڑی خاص الخاص تیاری کرنا ہوگی۔ وہ اس وقت خاصی مضبوط پوزیشن میں ہے، اس پر کچا ہاتھ ڈالنا نقصان دہ ہوگا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں بیگ صاحب، عبد القادر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں انوار بھائی کی خاطر یہ درد سری مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا اور وکالت نامہ کو انوار علی کے سامنے رکھ دیا، پھر ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں دستخط کر دیں۔ انوار علی نے دستخط کرنے کے بعد پوچھا، آپ نے اپنی فیس کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں بیگ صاحب۔ میں نے اس استفسار پر اسے اپنی فیس کی رقم سے آگاہ کیا اور اس نے میری مطلوبہ فیس ادا کرتے ہوئے ذرا بھی تامل نہیں کیا۔ میں نے فیس کی وصولی کی رسید کاٹ کر اس کے حوالے کر دی۔ عبد القادر نے کہا، بیگ صاحب، میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، آپ اس خیال کو ذہن سے باہر لے آئیں۔ اس صورتحال میں کیا انوار بھائی کو اس بنگلے میں رہنا چاہیے؟ عبد القادر نے کہا، میں نے یہ بات ان کی معذوری اور آئندہ پیش آنے والے حالات کے حوالے سے کی ہے۔ ہم عارف محمود پر مقدمہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی بات غور طلب ہے، میں نے کہا، فی الحال میرا مشورہ تو یہی ہے کہ انہیں بنگلہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے۔ میں کل متعلقہ تھانے جا کر تھانہ انچارج سے بات کروں گا اور انوار صاحب کی مکمل حفاظت کا انتظام کروا دوں گا۔ ویسے بھی میں کیس کچھ اس نوعیت کا بناؤں گا کہ عارف محمود بنگلے میں مزید قیام نہیں کر سکے گا۔ اس کا دار و مدار ان معلومات پر ہے جو مجھے درکار ہیں، وہی معلومات جو میں عبد القادر کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر رہیں۔ کیا تھانے والے میری حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو جائیں گے؟ انوار علی نے بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، یہ آپ لوگ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ میری بات نہیں سمجھیں گے تو خود ہی پچھتائیں گے۔ ہر تھانے دار اپنے تھانے کی حدود میں امن و امان قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہاں بسنے والے انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت بھی اس کے فرائض کا حصہ ہوتی ہے۔ میں ذرا طریقے سلیقے سے بات کروں گا تو وہ سمجھ جائے گا۔ ویسے ایک مرتبہ کیس عدالت میں لگ گیا تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ عارف محمود کوئی ایسا ویسا قدم اٹھانے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ انوار علی مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے عبد القادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قادر صاحب، آپ انوار علی کے پڑوسی ہیں اور رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک تاکید ضرور کروں گا، اور وہ یہ کہ جب تک باقاعدہ مقدمہ عدالت میں نہیں لگ جاتا مکمل رازداری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں نے عبد القادر کو بالتفصیل وہ باتیں سمجھائیں جن کا اسے خیال رکھنا تھا، اور وہ کام اس کے سپرد کیے جو اس مقدمے میں کلیدی حیثیت کے حامل تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ میں نے یہاں تک اس کیس کے بارے میں جو تفصیلات تحریر کی ہیں، اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ باتوں کا پتہ چلا تھا، لیکن سر دست ان کا بیان مناسب نہیں ہوگا۔ عدالتی کارروائی کے دوران آپ ہر بات سے آگاہ ہو جائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آئندہ 3-4 روز میں عبد القادر نے بہت سرگرمی دکھائی۔ اس نے وہ تمام کام کر دکھائے تھے جو میں نے اسے سونپے تھے۔ اب میں خاصی واضح پوزیشن میں تھا۔ مجھے بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوئی تھیں جو انوار علی کے شک کی تصدیق کرتی تھیں، بس اب انہیں عدالت میں جج کے روبرو ثابت کرنا تھا۔ میں نے اپنے طور پر بھی کچھ معلومات حاصل کی تھیں، اور یہ ضروری بھی تھا
اس کیس کی نوعیت کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دوں۔ اس سلسلے میں نے متعلقہ تھانہ انچارج کا تفصیلی انٹرویو کیا تھا اور بہت سی مفید باتیں اس سے اگلوا لی تھیں۔ میں نے تمام تیاری مکمل کرنے کے بعد کیس عدالت میں دائر کر دیا۔ استغاثہ اتنا جاندار، مدلل اور پرتاثر تھا کہ عدالت نے پہلی فرصت میں ملزم عارف محمود کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ گویا گڑے ہوئے مردے کو اکھاڑنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ کدال کی پہلی ہی ضرب نشانے پر لگی تھی۔ جج استغاثہ کے مضمون اور اس میں درج نکات سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس نے متعلقہ عدالتی عملے کے ذریعے انوار علی کے علاقے کو تھانہ انچارج کی ہدایات بھجوائیں کہ وہ ملزم عارف محمود کو جلد از جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے۔ عدالت کے حکم سے سرتابی متعلقہ تھانے والوں کے بس کی بات نہیں تھی۔